الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ایمان والوں سے ملے قالوا آمنا تو کہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو یوں ہی مذاق کرتے ہیں. منافقین کی صفات کے حوالے سے آیات چل رہی ہیں. انہی کے تحت یہ آیت ہے کہ منافقین کی یہ عادت ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہو جاتے ہیں, مسلمانوں سے جدا ہو جاتے ہیں, تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. یہاں شیطانوں سے مراد کفار کے وہ بڑے سردار ہیں کہ جن کے ساتھ منافقین کے راہ و رسم تھے. تو یہ منافق جب ان سرداروں سے ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم جو مسلمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وہ تو براہ فریب و استہزاء ہے, یعنی مذاق کے طور پر کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کے راز معلوم کر سکیں اور ان میں فساد برپا کر سکیں. پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. استہزاء کا معنی بیان فرماتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا یہ اسلام کا انکار ہو گیا. یعنی جو بندہ ایمان کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس میں وہ مذاق کر رہے ہیں تو ان کا یہ مذاق کرنا جو ہے یہ گویا اسلام کا انکار کرنا ہے. اس لیے ان کا یہ جو اقرار ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اگرچہ وہ منہ سے لا الہ پڑھیں لیکن ان کا جو یہ اقرار ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ یہ مذاق کے طور پر کرتے ہیں. مسئلہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق یہ کفر ہے. کسی بھی صورت میں انبیاء کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں یا دین کی کسی ضروری امر کے بارے میں. ضروری امر وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے. جیسے نماز فرض ہے, ہر عام اور خاص بندے کو پتہ ہے. حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح اور بھی جو ضروری امر ہیں دین کے, ان کے بارے میں مذاق کرنا یہ کفر کی علامت ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلا دھڑک جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں, جنت دوزخ کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں مذاق کرتے نظر آتے ہیں. تو ان لوگوں کو اس آیہ مبارکہ سے نصیحت پکڑنی چاہیے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہاں استہزاء یعنی جو مذاق کی نسبت ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف کی گئی. یاد رکھیں اللہ عز و جل ان سارے معاملات سے مبرہ اور پاک ہے, چاہے مذاق ہو یا جو بھی ہو.
یہاں جو نسبت استہزاء کی ذات باری تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے وہ فعل کو جزا کا نام دیا گیا، چونکہ اللہ عز و جل ان منافقین کو ان کے اس مذاق کرنے کی سزا دینے والا ہے، تو اسی سزا کو اس فعل کا نام دے کر اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف کی گئی ہے، وگرنہ اللہ عز و جل ان معاملات سے مبرہ اور پاک ہے۔ پھر فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ عز و جل انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، یعنی ان کی پکڑ نہیں فرماتا، ان پر دنیا میں عذاب نازل نہیں کرتا، کس لیے کہ اپنی سرکشی اپنی گمراہی میں اور بڑھتے جائیں اور جو ہے وہ اس معاملے میں بڑھ کر گناہ کریں، تاکہ بعد میں جو ہے وہ ان پر آخرت میں ان پر جو ہے وہ سخت عذاب نازل کیا جائے۔ دنیا میں اگرچہ ان کو ڈھیل دی گئی ہے، یہ اللہ عز و جل کی ڈھیل ہے جو اللہ عز و جل ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ تجارت کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، ایمان کے بدلے کفر کو پسند کیا ہے، یعنی ایمان منہ سے تو کہہ دیا تھا، صرف دل سے تصدیق کرنے کی بات تھی، وہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ دل سے جو ہے وہ انہوں نے کفر کو ہی پسند کیا۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے ان کی تجارت کو بے سود اور بے نفع بتایا ہے کہ ان کی جو تجارت ہے جو انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں پسند کیا ہے، یہ ان کو کچھ نفع مند ثابت نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ تو تجارت کرنا جانتے نہیں، کیونکہ جو تاجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو نفع کا سودا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کر لیا کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کو پسند کیا، حالانکہ ایمان جو تھا وہ ان کی نجات کا سبب بننے والا تھا، ایمان جو تھا وہ کل بروز قیامت ان کے کام آنے والا تھا، لیکن انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو پسند کیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول فرما، آمین۔ نماز کی غلطیاں، ہمارے گناہ، خطائیں، لغزشیں معاف فرما، آمین۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، آمین۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صلی اللہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔